بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا حوالہ قرآن کی سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاکوزہ کی دو بیٹیاں جن میں سے عیشا جو کہ حضرت زکریا کی زوجہ تھیں اور دوسری حنا جو کہ عمران کی زوجہ تھی۔ ایک زمانے تک حنا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو کہ اپنے بچے کو بھرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اسے خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں؟ اس زمانے میں لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں زنانہ کمزوری اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنا کے وضع حمل سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اور جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو تردد ہوا کہ نظر کیوں کر پوری ہوگی۔ حق تعالیٰ تو اس کی لڑکی یعنی مریم کے شکم سے ایک اولو العزم رسول پیدا کرنا منظور تھا۔ اس لیے حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل اور اجمل تھی۔ مریم کے معنی آبدہ ہیں۔ غرض حق تعالیٰ نے لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو نظر میں قبول فرمایا۔ حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسے کعبہ شریف میں حجبہ کا۔ چونکہ مریم ان کے امام اور صاحب قربان کی دختر تھی اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کو تکفل کرنے کی رغبت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرہ ڈالا جائے۔ قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ چنانچہ مریم زکریا علیہ السلام کی تربیت میں دے دی گئیں۔ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا اور بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ حضرت مریم نے کبھی کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ مریم کنیسہ کے ایک کمرے میں معتکف رہتی تھی۔ حضرت زکریا جب کبھی مریم کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے۔ اس نوجوان صالح لڑکی کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے۔ اب انہیں رہ رہ کر یہ خیال آنے لگا کہ جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ بلا اسباب ظاہری یہاں پر تر و تازہ میوے پہنچا رہا ہے، یقیناً اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ مجھے اس سن میں نعمت اولاد سے سرفراز فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں پست آواز میں دعا کی جیسے دعا کا قاعدہ ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ غرض جناب زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ سے
ایسی پاکیزہ اولاد عطا فرما جیسے والدائے مریم کو مریم عطا ہو چکی۔ گو کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور سن و سال کا تقاضا یہی ہے کہ میں بحالت موجودہ اولاد کے لیے درخواست نہ کروں، مگر چونکہ تیری قدرت اور رحمت بڑی کامل ہے اور میں ہمیشہ اس کا خوگر ہوں۔ مجھے اپنے عزیز و اقارب اور بھائی بندگوں سے اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد دین کی راہ نہ بگاڑ دیں، اس لیے مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما جو میرا جانشین ہو کر طریقے ہدایت برقرار رکھے۔ اللہ نے بالواسطہ ملائکہ فرمایا کہ تیری دعا قبول ہوئی، ہم تجھ کو ایک فرزند بنام یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو علم و عمل کی دعا تم کرتے ہو وہ تو اس کو ضرور عطا کریں گے، اس کے علاوہ اس کو کچھ صفات خاصہ بھی عنایت فرمائیں گے، اور وہ یہ کہ وہ نفسانی لذات سے بہت زیادہ رکنے والے ہوں گے، یعنی وہ عبادت میں اس قدر مصروف رہیں گے کہ دنیا کی فانی لذات سے ان کو سروکار نہیں ہوگا۔ چونکہ حصول فرزند کی کوئی خاص کیفیت نہ بتائی گئی تھی، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، الہی فرزند کی ولادت کیسے ہوگی؟ کیا ہم جوانی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یا مجھ کو دوسرا نکاح کرنا ہوگا، یا موجودہ حالت میں اولاد ہوگی؟ فرشتے نے کہا، تعجب کی کوئی بات نہیں، موجودہ حالت میں ہی فرزند متولد ہوگا اور مشیت یزدی پوری ہوگی۔ فرشتے نے کہا، آپ کے نزدیک کوئی کام مشکل ہوگا مگر خدا کے نزدیک مشکل نہیں۔ علامت یہ ہے کہ ذکر الہی کے ساتھ تکلم پر قدرت رکھنے کے باوجود آپ 3 دن اور 3 رات آدمیوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئیں اور آپ کی زبان بستہ ہو گئی۔ یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے متقی، خلیق، پاک باز اور والدین کے فرما بردار اور خدمت گزار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم 15 سال کی ہوئی تو مخصوص ایام کے بعد نہانے کے لیے لوگوں کی طرف سے پردہ کر کے ایک مشرق رخ مقام پر جا بیٹھی۔ جبریل علیہ السلام خوبصورت جوان مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب حضرت مریم نے اجنبی مرد کو دیکھ کر خدا کا واسطہ دیا اور اپنے سامنے سے نامحرم کو ہٹ جانے کی خواہاں ہوئیں تو جبریل علیہ السلام نے اپنے فرشتہ ہونے کا اظہار کیا اور آنے کی وجہ ظاہر کی اور کہا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں فرزند کی خوشخبری دوں۔ اس پر جناب مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے کسی آدمی نے آج تک نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس پر فرشتہ بولا کہ تیرے رب نے یوں ہی فرمایا اور یہ اس پر آسان ہے، اور اس کو وہ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کی ہدایت آبی کا باعث رحمت۔ حضرت جبریل نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئیں، اور جب وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو اپنے گھر سے دور کسی جنگل پہاڑ میں الگ چلی گئیں، اور جب درد زا شروع ہوا تو کھجور کے درخت کی طرف آئیں تاکہ اس کے سہارے بیٹھیں اور اٹھیں، اور اب یہ حالت تھی کہ نہ کوئی انیس و ہمدرد تھا اور نہ کوئی جلیس و غمگسار۔ درد سے بے چین، ایسے وقت میں راحت اور ضرورت کا جو سامان ہونا چاہیے وہ بھی مفقود تھا۔ ادھر بچہ پیدا ہونے پر بدنامی کا خیال الگ سہانے روح ہو رہا تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں اس حالت سے پہلے ہی اس دنیا سے ملیا میٹ ہو گئی ہوتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے حکم سے پہنچے اور ان کے احترام کی بنا پر سامنے نہیں گئے بلکہ آڑ میں سے حضرت مریم کو پکارا۔ انہوں نے پہچان لیا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے جو پہلے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، تم
اپنی بے سرو سامانی کو دیکھ کر یا بدنامی کے خوف سے مغموم مت ہو۔ حق تعالیٰ نے تمہاری آسائش کا یہ انتظام کیا ہے کہ تمہارے پینے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھانے کے لیے کھجور کے اس تنے کو ہلاؤ تو پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ اس پھل کو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو، اور فرزند کو دیکھ کر خورد و نوش سے آسودہ ہو۔ اور جب کوئی تم سے اس کے بارے میں سوال کرے تو خود کچھ مت بولنا، بلکہ روزے کی نظر کر کے اس کی طرف اشارتاً کہہ دینا کہ میں نے تو ایسے روزے کی نیت کی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے۔ چنانچہ جب حضرت مریم فرزند کو اٹھائے ہوئے وہاں سے بستی میں اپنے قوم کی طرف پہنچی تو لوگوں کو یقین ہوا کہ مریم معاذ اللہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہیں، اور کہنے لگے کہ یوں تو بدکاری کا ارتکاب ہر ایک کے لیے برا ہے، لیکن تم سے ایسا فعل سرزد ہونا زیادہ غضب کی بات ہے۔ تمہارے خاندان میں کسی نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی، تمہارے والدین بھی برے نہیں تھے کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو، اور پھر ہارون جیسے نیک شخص جو کہ تمہارے رشتے کے بھائی ہیں، وہ کتنے نیک شخص ہیں، بے شک تم نے بہت غضب کیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ کہنا ہو اس سے کہو، یہ خود جواب دے گا۔ وہ لوگ سمجھے یہ الٹا ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہیں، کہنے لگے بچہ تو بات چیت کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے ہم کیا بات کریں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا کہ نہ میں خود اللہ ہوں جیسا کہ جہلائے نصارہ گمان کریں گے، اور نہ غیر مطہر ہوں جیسے یہود سمجھیں گے، بلکہ خدا کا بندہ ہوں، اور اس کے مقبول ہونے کے آثار یہ ہیں کہ حامل انجیل ہوں، یعنی شرف نبوت سے سرفراز کیا جانے والا ہوں۔ خدا مخلوق کو میری ذات سے دینی نفع پہنچا کر مجھے بابرکت کرے گا، اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، خواہ کسی نے قبول کیا یا نہ کیا۔ مسیح علیہ السلام نے توحید و رسالت کی تبلیغ کر کے نفع پہنچا ہی دیا، اور پھر مسیح علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، اور قرب قیامت حضرت مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور کئی سال دنیا میں رہ کر خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔